بجائے بجائے اپنے پاس ہم جیسے گنہگار لوگوں کو جو قرآن کے مطابق ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہے پورے موقع دے. تو عزیزو، آج ہم کلام سے جو کچھ سیکھیں گے اصل میں سارے کلام کا یہ نچوڑ ہے. اور یہ آیت مبارکہ امثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت ہے. اور یہ دل کی، خدا کے دل کی بھی خواہش ہے، نبوت کی بھی یہی خواہش رہی اور ہر ایماندار کی بھی یہی خواہش ہے کہ اسی طرح انسان چلے. امثال 16-20 یہاں کچھ اس طرح رقم ہے، مرقوم ہے، لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مگر عزیزو، جو کلام پر توجہ کرتا ہے حق تعالیٰ جو کسی فرد واحد کو برکت نہیں دیتا بلکہ اس کی نسلوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے، اسے بلیس کرتا ہے، اسے برکتوں پر برکتیں دیتا ہے. تو کہ کوئی انسان بدل و جان اس کے کلام پر توجہ کرے اور عمل میں لائے تو میرا اور آپ کا زندہ خدا اس کی امت بن کے کرتا اور بار موقع اس کی مدد خداوند کی طرف سے آتی. میرا تھوڑا سا ہماری وائٹ خراب تھی اور میں نے یہی گھنٹہ دیکھنا تھا میسیج کو، خداوند کی مرضی میں تو جو بھی خداوند نے دیا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو عزیزو، جو خدا کی ایماندار ہوتے ہیں، بظاہر تو ہم سب ایماندار، لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں مرد برگزیدہ تھوڑے، لیکن وہ تھوڑے لوگ جو بدل و جان اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور اپنی مشل راہ بنا لیتے ہیں، یقینی طور پر مصیبت کے دن خداوند اسے کلام کرتا، جو کلام اس نے کیا ہوتا وہی کلام ان کی ہوتا. تو میں غور کر رہا تھا کہ جو لوگ اس کلام کو مشل راہ بنا کر چلتے تو یقینی طور پر بحالی ان کی درمی ان کی نسلوں کا پاتی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ 400 سال کے سیری میں بنی اسرائیل قوم رہی، لیکن 400 سال میں اب جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اور ان کی بیگار، ان کی محنت، ان کی مشقت فرعون بڑھاتا جا رہا ہے. لیکن خروج کی کتاب جب 3 باب پڑھتے تو اس کی 7 آیت میں خداوند نے جو کلام کیا وہ کچھ اس طرح مرقوم ہے. اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیدار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. عزیزو، 400 سال کا ایک علیل وقت ہے، ایک بہت مدت ہے. نسلوں کی نسلیں اس میں جو ہے وہ سو جاتی یا مر جاتی، لیکن اتنے عرصے میں خدا خاموش تھا. لیکن مبارک موسیٰ سے یہ کلام جب جھاڑی میں آگ کی صورت میں ہوا تو وہاں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ مبارک موسیٰ جب یہ کلام خداوند سے لے رہے ہیں، خداوند کی طرف سے صادر ہو رہا، تو
تو مبارک موسیٰ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جانے سے صادر ہے، جانے سے وہ کترا رہے۔ لیکن عزیزوں، میرے اور آپ کے زندہ خدا نے اسے ایک تعارف کروایا۔ مبارک موسیٰ وہاں کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ نبی۔ لیکن اس کے ساتھ انسان میں کون ہوں؟ میرا کہاں مجھے دین کرے، یعنی جانے سے کترا رہے۔ لیکن وہ کلام جو خدا نے ان کے ساتھ کیا مبارک موسیٰ سے، یاد رکھے وہی پچھلے والا۔ حالانکہ وہ کلام بنی اسرائیلیوں اور اس کے بزرگوں کے لیے تھا، اور وہی کلام کو لے کر بڑی دلیری کے ساتھ مبارک موسیٰ مصر کی طرف چل پڑے۔ اور وہ کلام، وہی کلام جس نے بحر الکلثم میں سے راستہ بنایا، وہی کلام ہے جس نے دریائے یردن میں سے راستہ دیا، وہی کلام ہے وہ دل میں مبارک موسیٰ کے رکھا ہوا کلام بنی اسرائیل قوم کی رہائی کا وسیلہ، وہی کلام ہے جس نے خشک چٹانوں میں سے پانی کی ندیاں جاری اور ساری کر دی، اور مضبوط یرو کی دیواروں کو چکنا چور کر دیا۔ اور یہ وہ کلام اب اسیری سے لے کر سرفرازی کی عہد کی دھرتی تک لے گیا، کنعان تک لے گیا، ملک موعدہ تک لے گیا۔ اور یہ کلام ہی نسلوں کو بحال کرتا ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں، کوئی اور سبب نہیں، کوئی اور تعلیم نہیں جو مجھے اور آپ کی نسلوں کو بحال کرے۔ اور ایک ریفرنس ہے، وہ ضرور دیکھیں گے اس تعلق سے کہ اسی دریائے یردن کے اسی کلام کو جو فتح مند ہوا وقت پر، اور اس نے اپنے لوگوں کو بحال کیا، خوشحال کیا۔ اور میرے ساتھ ذرا دیکھیں گے یہ ریفرنس، اگر بس 2-4 منٹ سے آتا ہے بات کے ساتھ، بس میں جلد مائنڈ بس اتنی نہیں، بس اتنا نہیں۔ ہاں جی، یسایہ 63 بات دیکھیں گے، اور اس کی 11 سے 13 تک دیکھیں گے۔ اور یہی وہ کلام جو دریائے یردن پر جب مصر کے سارے رتھ بنی اسرائیل قوم کے تعاقب کے لیے نکل پڑے، اور فرعون کی ساری فوجیں، اور مبارک موسیٰ، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو اس کے حقیقی ایماندار ہوتے ہیں وہ بڑی فتح مندی کی اور بڑی امید زندگی کا سفر۔ مصیبت، پریشانیاں، یہ سب کے لیے یکساں ہیں، ایک ہی حالات، ایک ہی حادثہ جیسے باعث کہتا ہے سب پر گزرتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ خدا کے لوگ فتح پر گزر کرتے ہیں، ان امید رہتے ہیں مصیبت میں، اور وہاں بڑی بے قراری، بے چینی میں بلبلا رہی ہے بنی اسرائیل کو، دریائے یردن پر کھڑے، بحر الکلثم پر کھڑے، لیکن مبارک موسیٰ کی امید، ان سے جو کلام ہوا تھا وہ رائگاں نہیں جاتا، وہ بند جوئے کو چیر دیتا ہے، وہ گزر جاتا۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ یسایہ 63:11-13۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہیں جو ان کو اپنے گلہ کے چوپاہوں سمیت سمندر سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہیں جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دانے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے
پانی کو چھیلا تاکہ اپنے لیے اپنی نام پیدا کرے۔ عزیزو، یہ ہے زندہ کلام جس کی تفسیر مبارک تجھے سایہ کر رہی، اس واقعہ کو پھر سے وہ دہرا رہی۔ تو عزیزو، یہ کلام ہم جب داؤد بادشاہ کی زندگی پر غور کرتے تو وہ تو اپنے جتنے زبور ہیں ان میں مبارک داؤد نے کہیں بھی کلام کو بالکل اپنے گلے کا خوف بنایا، اپنے دل میں رکھا۔ وہ کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ ہے۔ اور ایک چرواہا چرواہے سے لے کر سلطنت تک کا سفر، یعنی بادشاہی تک کا سفر، بڑی فرمانبرداری سے، بڑی ایمانداری سے اور خدا کے ساتھ اور یقینی طور پر خدا نے اسے مسخ کیا تھا اور وہ ناقابل شکست رہا۔ گو کہ اس کی زندگی ایک بھاگ دوڑ میں اور بڑے کشٹ میں گزری، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی دلیری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ خدا اپنے خدا کے ساتھ مخلص رہا۔ اور اسی ایمان کی آواز ہے، اسی کلام کو وہ کچھ کئی ضرور میں اس طرح لکھتا کہ خدا میرا چھپا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے ساتھ پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کی بات۔ وہ کہتا ہے وہ کلام کو کس طرح لیتا، کہتا وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کیا، اور یہی وہ صداقت کی راہ، کیونکہ مقدس داؤد بادشاہ پر خدا نے اپنے بہت سے بید آشکارا کر، بہت سے بید آشکارا کر، تو یقینی طور پر جب اس نے جاتی جولیت کو زیر کیا، تو آپ سب جانتے ہیں کلام پڑھنے والے کہ بنی اسرائیل قوم ساری تماشائی بنی گئی اور ساؤل بھی ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا، لیکن خدا کا منصور تھا اور اس نے اس سورما کو زیر کیا، اور اس کے بعد جب عورتوں نے نغمہ سرائی کی تو اصل میں جب عورتیں گا رہی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ساؤل اور داؤد میں، جو حسد پیدا ہو گیا ساؤل کے دل میں، لیکن ساؤل سے اور باقی تمام اقوام سے جتنی قومیں داؤد کی دشمن تھی سب کو داؤد نے زیر کیا اور خدا کا بدلہ فتح مند رہا، کیونکہ وہ کلام اس کے دل میں تھا، جس طرح مبارک موسیٰ کے کلام دل میں تھا اسی کی روشنی میں چلا۔ عزیزو، آج بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں، لیکن میں اپنے پہلے ریفرنس کی طرف آؤں گا کہ جو مبارک موسیٰ کو خدا کا تعارف ملا، یعنی میں ہوں، آج ہمیں اس تعارف کو اپنے مجبوریوں، اپنے قرضوں، اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اس تعارف کو اپنے گھروں میں لے کر جائیے، جو تعارف لے کر مبارک موسیٰ مصر میں گیا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی میں ہوں، یعنی خدا کا بندہ جس طرح کترا رہا، لیکن جب خدا کا یہ کلام اسے دلیری دے گیا، اسے ہمت، عقل اور دانائی دے گیا، اس کی راہوں کو ہموار کر دیا، تو آج اسی کلام کو آپ اپنے مسائل کے تعارف کروائیے، اسی کلام کا، میں جو ہوں سو
سو میں ہوں. یعنی اسی طرح تو یوحنا کی انجیل میں بالکل آشکارا کر دیا گیا، کھول دیا گیا. وہاں لکھا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دنیا کا نور. تو عزیزو آج یہی طرف اپنی پست حالی کو کرائیے، بانجھ پن کو کرائیے، اپنی مصیبتوں کو کرائیے اور اس کلام کو اپنی مشروع راہ بنائیے. جس طرح یشوع کو بتایا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو، تب جا کر تجھے اقبال مندی کی راہ. اور یشوع کو کہا کہ بے نہ ہو، خوف نہ کر، مت ڈر. اور جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ، یعنی اس کلام کی اگر ہم برکتوں ہی تو لیں تو خدا نے سے کہ جس جگہ لکھا ہے جس جگہ نہیں جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ. یعنی برکتوں کے انبار دیکھیے اور کس طور سے جب ہسٹری 37 بات دیکھتے تو خدا نے اس سے بھی کہا آج زندہ کو تو سمجھ شاید آئے یا نہ ہے، لیکن یہ زندہ کلام ان سو کی ہڈیوں کی سمجھ میں آ گیا. یہ مبارک کلام لکھا ہے گھاس کو سوکھ جاتی اور پھول کو ملا جاتا، جیسا چانس میں لکھا ہے، لیکن پترس میں لکھا ہے پھول گر جاتا، لیکن خدا کا کلام ابا تک قائم نہیں. ان مردہ ہڈیوں کو اس زندہ کلام کی سمجھ آ گئی، ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جاگی اور اس زندہ کلام کا یہ اثر ہوا. یہ کلام باثر کلام ہے، مؤثر کلام ہے، جہاں کچھ نہیں وہاں سب کچھ مہیا کر دیتا. اور وہ ہڈیاں ایک زندہ قوم کی شکل کے ساتھ. یہ ہے اس زندہ کلام کی شان و شوکت. آج ہم کو سوکھی ہڈیاں نہیں، ہم کو دل دماغ عقل دلائی رکھتے اور اچھے ہوئے کی امتیاز کا ہمیں پتا، لیکن آج اس کلام کی بدولت ہمیں اس بات کو جاننا کہ ہمارا خداوند کا یہ زندہ کلام، زندہ فرمان، زندہ کلام حرف آخر ہے. اگر ہم چاہتے کہ آج ہمارے گھر سے بس ہماری جاتی رہے، بانجھ بن جاتا رہے، نفرتیں جاتی رہے، جدائیاں جاتی رہیں، پریشانیاں جاتی رہیں، بیماریاں نہ رہیں، تو کوئی اور نہیں. یہ زندہ کلام جو ہمیں بحال کرتا ہے، جس طرح داؤد کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. سدرت مسر اندر روحی کو دیکھ لیجیے کہ اس کلام کو دل میں رکھا اور اس مورتی کو سجدہ نہ کیا جو نبوت نظر بادشاہ نصر کی. یعنی تمام بڑے بڑے منصبدار جب تمام اس کے میوزک اور تمام کرنا کی آواز پر وہ انہوں نے سر جھکایا، لیکن انہوں نے سر نہ جھکایا. ان کا یہ دعویٰ تھا کیونکہ ان کے دلوں میں یہ زندہ کلام تھا کہ ہم سے نہ چھپائیں گے، ہم اپنے خدا کے ساتھ چھپائیں گے. اور نبوکدنصر بادشاہ نے انہیں کہا بھی کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کون سا مقبول تم تینوں کو میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اور ان کا کیا جواب تھا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں
وہ ہمیں آگ کی پٹیوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہے سدرت مصر کا قدر جنہوں نے شاہی خوراک سے انکار کیا اور سادہ غذا سال پاک پر گزارا کیا، یعنی دل میں کلام تھا، اور سبب کیا ہوا؟ نبوکدنصر بادشاہ کہتا ہے کہ سدرت مصر عبد الوجود کا خدا مبارک۔ عزیزو، قومی جانتی کہ ہمارا خدا مبارک اور زندہ خدا ہے، اس کا نبوکدنصر بادشاہ نے اس بات کی گواہی دی۔ اور آج اگر ہم کلام پر عمل پیدا ہوں گے تو یقینی طور پر حالات پر، واقعات پر، مسائل پر غلبہ پائیں گے اور خدا کا نام جلال پائیں گے۔